بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع ربك ذو الجلال والإكرام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب
گل کی کیا مشابہت اس گل نادہ رنگ سے، اس کی بہار اور ہے، اس کی بہار اور ہے۔ قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش معلی اور ہے۔ حسن یوسف اور ہے، حسن محمد اور ہے، ابن یعقوب اور ہے، ابن عبداللہ اور ہے۔ قدم قدم پہ برکتی، نفس نفس پہ رحمتی، جہاں جہاں وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ جس چمن میں محبوب نے جا کے زلفاں کھولیا، لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں، کوئی ہمیں ملے یا نہ ملے، بس مصطفیٰ ملے، آمین کہو۔ وہ شے ملے کہ جس کے ملے سے خدا ملے۔ روشنی پڑھ لو۔ حضرات علماء کرام، برادر مکرم جناب محمد اکبر خان، برادر مکرم محمد ایوب صاحب، عزیزی مشتاق احمد، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کے ایک عظیم سانحے پر علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو، جو آج صبح کی نماز سے قبل تک حیات تھے اور فجر کی نماز کے بعد اپنے عارضی گھر کو چھوڑ کر اپنے اصلی گھر کی طرف لوٹ گئے، جامِ شہادت نوش فرمایا۔ میری گزارش ہے کہ اپنے اپنے یہ جو بیماری ہے اس کو بند فرما دیں، اس بیماری کو بند فرما دیں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں۔ میرے احساسات زخمی ہیں،
جناب سومرو صاحب کی شہادت پر، اور میں نے آپ کے ساتھ جو گفتگو کرنا تھی ظاہر ہے کہ اس پر بھی اثر پڑے گا۔ شہادت ایسا رتبہ ہے جس کے لیے اللہ کے محبوب نے خواہش فرمائی کہ اے اللہ انی اسألک شہادتا فی سبیلک ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اللہ کا حبیب یہ خواہش کر رہا ہے، اے اللہ میں تیرے راستے میں شہادت کی موت چاہتا ہوں، اور شہادت کے بعد تو پھر مجھے زندگی دے دے، میں پھر شہید ہو جاؤں، تو مجھے پھر زندہ کر، میں پھر شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کر، میں پھر شہید ہو جاؤں۔ یہ راستہ مسلمانوں کے لیے سعادت کا راستہ ہے، خوشی کا راستہ ہے۔ یہ جگہ کا نام کیا ہے؟ اصول روڈ جامپور۔ وعدہ حسو والو، جامپور والو، کڑک والو، لہرکی والو، ابارو والو، بوڑی والو، جتنے بھی آئے ہو، میری ایک بات یاد رکھ لو، یاد رکھو گے؟ پھر غور سے سنو۔ ایک بات، ایک جملہ اپنی سماعتوں سے اپنے دل کی گہرائیوں میں محفوظ کر لو کہ مسلمان کون؟ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ موت مومن سے ڈرتی ہے۔ اور اس پر گواہی ہے اللہ کے حبیب کی کہ الموت تحفۃ المومن، مومن کے لیے موت اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اور تحفہ کیوں ہے؟ یوصل الحبیب الی الحبیب، کیونکہ وہ ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتی ہے۔ دشمنوں، بہت افسوس ہے، میں نے کہا کہ بند کر دو اس بیماری کو، اور میں نے خدا رسول کا واسطہ دیا تھا، مرضی ہے آپ کی۔ بزرگوں، عزیز دوستوں، دشمن کون ہے؟ ابھی میرے عزیز اوباما کو کتا کہہ رہے تھے، برطانیہ کو کتا کہہ رہے تھے، یہاں تو خالد صاحب کو نہ کسی یہودی نے آ کے قتل کیا، نہ انگریز نے قتل کیا، نہ کسی بنیے نے، دیوان نے قتل کیا، یہاں تو غلام اللہ کو غلام رسول مار رہا ہے، اور غلام نبی کو غلام حسین مار رہا ہے، اور کتا اوباما ہے، کتا برطانیہ ہے۔ میں اپنے عزیز سے کہتا ہوں، ترمذی کی وہ حدیث یاد کرو جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک زمانے سے گزرو گے، یوشک ان یأتی من الزمان، ایک زمانے سے گزرو گے جب میری امت کو کافر نہیں ماریں گے بلکہ میری امت ایک دوسرے کو مارے گی۔ وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرو کہ غلام رسول غلام حسین کو کیوں مار رہا ہے، غلام اللہ کو غلام نبی کیوں مار رہا ہے، طاہر کو طیب کیوں مار رہا ہے۔ وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرو، اور وجہ بتا دیتا ہوں، جب سے تم نے صرف اپنا نام مسلمان رکھا اور تمہارے کردار کافروں، یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی بدتر ہو گئے، تقویٰ نہ رہا، نماز نہ رہی، عبادات نہ رہے، معاملات نہ رہے، اخلاقیات نہ رہے، تو پھر تم نام مسلمان لیکن تم پھر یہودیوں سے بھی بدتر ہو گئے۔ اور میں اپنے عزیز کو کہوں گا، قرآن کی اس آیت کا ترجمہ پڑھو جس میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم قیامت کے دن بہت سارے جنوں کو اور انسانوں کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ اے اللہ کیوں؟ تو آگے پھر چارج شیٹ سنو، وجہ سنو، اور ذرا اپنے گریبان میں جھانکتے جاؤ۔ فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ قاتل برطانیہ نہیں ہے، قاتل امریکہ نہیں ہے، برطانیہ کے لیے اعلان ہوا، اوباما کے لیے اعلان تو نہیں ہوا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ اعلون کون ہے؟ مومن۔ فائزون کون ہے؟ مومن۔ ارے اگر تم مومن ہو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو، اگر تم نے رسول اللہ کی سنتوں کا چولا پہن رکھا ہے، تو پھر سنو انتم الاعلون، بلند بھی تمہیں ہو، انتم الفائزون، کامیاب بھی تمہیں ہو، پھر جنت بھی تمہارے لیے، پھر دوست بھی تمہارے لیے، اللہ کی مرضی بھی تمہارے لیے، رسول اللہ کی خوشی بھی تمہارے لیے، اللہ کی جنت اور کائنات بھی تمہارے لیے۔ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اس کو پیچھے میں چاہتا ہوں کہ آج میری ہر بات پر قرآن کی مہر لگ جائے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا
التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون اللہ کا حکم میرے محبوب کی امت میں سے جس نے اقرار کیا ربنا اللہ میرا رب اللہ ہے. یہ رب کون؟ رزق دینے والا کون؟ بیماری میں شفا دینے والا کون؟ آسمان سے پانی برسا کر اسے زمین میں دفن کر کے تیرے ایک دانے کو 1000 دانے بنانے والا کون؟ بیٹے بیٹیاں دینے والا کون؟ سارے نہیں بولتے. رب اللہ جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ. کوئی یاد آیا تمہیں؟ کوئی یاد آیا؟ اور سفید داڑھی والوں کوئی یاد آ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا سارے پڑھ لو آج سارے پڑھ لو. بچے بھی بوڑھے بھی نوجوان بھی سارے پڑھ لو تاکہ دلوں کے زنگ دماغ کے زنگ دور ہو جائیں. سارے پڑھ لو لا الہ الا اللہ. بہت کنجری کی آواز سن لی, گویوں کی آواز سن لی, دن رات ننگے فوٹو دیکھتے ہو. آج اللہ کو راضی کر لو, آج اللہ کا سب سے اچھا نغمہ سن لو اور زبان سے کہہ دو لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. آج کار چلانے والا, چمچی رکشہ چلانے والا, ٹریکٹر چلانے والے 10 نوجوان اٹھو اور آج توبہ کرو. ہم اللہ کی کلام کے علاوہ کچھ نہیں سنیں گے. 10 بندے اٹھو, دیکھتا ہوں اللہ سے پیار ہے کہ نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر. یہ وعدہ سچا ہے. بیٹھ جاؤ. آؤ پھر یہ کلمے بھی چسپ دیکھو. سارے پڑھ لو لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور نبوت صلی اللہ لا الہ الا اللہ. پیچھے والے نہیں پڑھ رہے, آواز نہیں آ رہی. سارے پڑھو, زور سے پڑھو لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. حسبی ربی. نیک نصیب جنا دے ہوئے بڑھ میں نیک سبق دے. دل کو صاف کر چاپ نام کمل کوئی مت رب. کالی نور نتیجے پکے توڑے سامن سامن لیے. منافق کا دل صاف نتیجے توڑے پڑھ قرآن سنائیے. لا الہ الا اللہ. پیچھے والے بھی لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ. خدا کی قسم یہ اللہ کا اتنا حسین نغمہ ہے, یہ کسی کو
چین سے نہیں بیٹھنے دے گا. دیکھنا تم سڑک والے بھی یہاں آ کے بیٹھیں گے, ادھر والے بھی, بنوں پہ پھرنے والے بھی یہیں پہ آئیں گے اور یہی نغمہ پکاریں گے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور نبوت صلی اللہ, لا الہ الا اللہ. اللہ رسول اپنے اللہ کے پاس چلا گیا, کل تمہیں بھی جانا ہے. میرے ابا جی فرمایا کرتے تھے, ہے بازار فنادا بھائی, ہے بازار فنادا بھائی, اتو لگ گئے کئی وپاری ہے, کئی اپنی آپ بچا کر گئے, کئی کھیت لٹا گئے ساری. ابھی سودا دست بدستی نہیں میری رقم ادھاری ہے, یا گال فقیر بھی یاد رکھے, بتو یار یہ ساری ہے. سارے پڑھو چا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. میرے سپیکر والے بھی پڑھیں لا الہ الا اللہ, علماء بھی پڑھیں لا الہ الا اللہ, لا مسجود الا اللہ, لا معبود الا اللہ, لا محمود الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, حسبی ربی ما فی قلبی. جگر کی مگر بجھی تو نہیں, ارے ایسا ہے تمنا ابھی جلی تو نہیں, دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں, اور جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. دو گردنیں ہیں اسلام میں, دو گردنیں ہیں. ایک گردن کو کاٹنے کی کوشش کی گئی تو اللہ نے کٹنے نہ دیا, اور ایک گردن کو جھکانے کی کوشش کی گئی تو اللہ نے جھکنے نہ دیا. آج کہا تو دونوں گردنوں کا حال سنا دوں, سنو گے, بیٹھو گے, بھاگو گے تو نہیں, ہاتھ بلند کرو. ماشاء اللہ. اسلام میں دو گردنیں بہت مشہور ہیں, بلکہ میں کہتا ہوں اقبال کے لفظوں میں, نہاد زندگی میں لا ابتدا الا انتہا الا, پیام موت ہے جب لا ہوا اللہ سے بیگانہ. یا پھر وہ کہتا ہے غریبو ساداؤ رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. دو گردنیں ہیں اور دونوں کا احوال گزر چکا ہے, محرم سے پہلے ذی الحج میں اور ذی الحج کے بعد ابھی محرم میں. ایک گردن کو کاٹنے کی کوشش کی گئی تو اللہ نے کٹنے نہ دیا, اور ایک گردن کو جھکانے کی کوشش کی گئی اللہ نے جھکنے نہ دیا. جس گردن کو کاٹنے کی کوشش کی گئی وہ پیغمبر کا فرزند تھا, اور جس گردن کو جھکانے کی کوشش کی گئی وہ ولی کا فرزند تھا. وہ بھی 10 کی تاریخ تھی, یہ بھی 10 کی تاریخ تھی. وہاں بھی چھری تھی, یہاں بھی چھری تھی.
مینا تھا وہاں، یہاں کربلا تھا۔ مینا والے کو حکم ہوا قربانی کر، ذرا غور کرنا میرے لفظوں پر، مینا والے کو حکم قربانی کر، اور نہیں چاہیے، کرنی ہے تو بس اسماعیل کی کر۔ سمجھنا ذرا، مینا والے کو حکم ہوا قربانی کر، اور نہیں چاہیے بس اسماعیل کی کر، لیکن کربلا والے کو حکم ہوا قربانی دے، قربانی دے، چاہے تو ایک دے دے، چاہے تو 72 دے دے۔ میدان مینا میں حاجرہ کا لخت جگر اور کربلا میں زہرا کا لخت جگر، وہاں بھی گردن یہاں بھی گردن، اس کو کاٹنے کی کوشش کی گئی، کربلا والی گردن کو جھکانے کی کوشش کی گئی۔ اگر مینا والی گردن کٹ جاتی تو سلسلہ نبوت رک جاتا، اور اگر کربلا والی گردن جھک جاتی تو سلسلہ حریت ختم ہو جاتا۔ مینا والی گردن نہ کٹی تو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور کربلا والی گردن نہ جھکی تو ساری دنیا تک امامت و خلافت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مینا والے نے اپنے فرزند کو بلایا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ قربان جاؤں قرآن تیری فصاحت پر۔ شام میں بیٹھے ہوئے ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا، ابراہیم سویا ہوا ہے، خواب میں دیکھا میرے ہاتھ میں چھری ہے اور اپنے اسماعیل بیٹے کی گردن کاٹ رہا ہوں۔ جاگ ہو گئی، خیال ہوگا، دوسری رات سوئے، قربانی کر ڈالی بکریوں کی، پھر دوسری رات سوئے، وہی خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اگلے دن اٹھے، 1000 اونٹوں کی قربانی کر دی۔ تیسری رات پھر سوئے، دیکھا وہی خواب، اپنے ہاتھ سے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ بس اللہ کا پیغام سمجھ گئے، چھری تیز کی، شام سے چلے۔ کہاں سے چلے؟ شام سے چلے، سیدھے آئے اس دھرتی پر جہاں 9 سال پہلے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے گئے تھے۔ وہ اسماعیل 9 سال کا ہو چکا ہے، آئے، حدیث میں آتا ہے اسماعیل کا چہرہ ایسے چمکتا تھا، فترارا وجہ اسماعیل، فترارا وجہ اسماعیل، اسماعیل کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے چہرے میں سورج کی روشنی چھپی ہو۔
हाजरा से मिले, हाजरा जरा बेटे को तैयार कर। क्यों इब्राहिम खैरियत? हाँ, जरा इसे मैंने मंजिले इश्क की तरफ लेके जाना है। तैयार हुए, हाजरा के मुकद्दस हाथों ने इस्माइल की जब नोक पलक संवारी तो इस्माइल का हुस्न रश के मलकूती पे पहुंच गया। अब्बा ने उंगली पकड़ी, मीना में आए और जब घर से चले, घर के चलने के बाद हाजरा के पास एक बहुत प्यारा बुजुर्ग आया। हाजरा पुत्र को किथा भेज बैठी? किस अब्बे नाल गए? क्या करन गए? किस अब्बे नाल सैर ते गए? किस गाली ही में जेड़े वेले इस्माइल को पे तेरा गिद्धी वेंदा हा, शौहर तेरा हाथ च क्या हसा किस छुरी ते रस्सी रे भला तू नहीं सोचेंदी? कोहन गए, कोहन तेरे पुत्र को जिबा करन गए। किस बुजुर्गो मेहरबानी करो, चंगे बुजुर्ग लगदे पे हो, कहीं कहीं प्यू भी अपने पुत्र को जिबा कीता। हाँ बुजुर्ग मजबूर थी गया। हाजरा को आखिस असल विच अपनी मर्जी नाल नहीं, इब्राहिम को उधर रब आखे। हाजरा ने कहा अच्छा, अगर मेरे इब्राहिम को मेरे रब ने कहा है तो मैं तुझे भी पहचान गई हूं मिस्टर इब्लीस। मिस्टर इब्लीस, तो फिर मेरा जवाब सुन। अगर मेरे इब्राहिम को, मेरे शौहर को उसके रब का हुक्म हुआ है कि इस्माइल को कुर्बान कर, तो फिर मिस्टर इब्लीस मेरा जवाब सुन। ये तो एक मेरा बेटा इस्माइल है, अल्लाह इस तरह के हजारों दे दे तो उसकी शान पर कुर्बान कर दूंगा। यहां से जूते पड़े, फिर भागा यहां से, मीना में पहुंचा। मीना में बच्चा कमजोर होता है ना, औरत कमजोर, फिर बच्चा कमजोर, बच्चे को पकड़ा। भतरीजा किथा वेंदा पई? किस दादा अब्बे नाल वेंदा पिया? सर की समझ आ रही है? आ रही है? दादा अब्बे नाल वेंदा पिया? किस किथा वेंदा पई? अब्बे नाल सैर करन वेंदा पिया? किस अबा कोई ना पुत्र कोई ना ते कु जिबा करन वेंदा पे एक हाथ छुरी चाहिए वेंदे। इंदी वो सवाल कीता, दादा मेरा प्यो मेरे नाल बड़ा प्यार करें दे, 9 साल तो बाद आए मेरे को मिले, पूरी रात मेरे को सीने ते सुमाए ते हुण मेरे को जिबा करे सी। आखिस तेरे प्यू को इंदे रब दा हुक्म थे। अब नन्हे इस्माइल ने कहा हाय। इकबाल यहां पे कहता है ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी? ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी? सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? आकिस दादा सुन, अगर मेरे प्यू को उधर रब आखे जो मेरे को जिबाह करे तो वल ए हिक जाने मेरे को अल्लाह 1000 दफा कत्ल दे बाद वला जिंदगी देवे तो मैं उनके रब के नाम ते कुर्बान थी दावे सा। इत्था भी इबलीस दी नहीं चली। हुण आखिरी दफा वल केदे कोल है? आखिरी बागी इब्राहिम को। इब्राहिम गलत, ये तो को अल्लाह का हुक्म नहीं था, तो ख्वाब देखे। किस बदबख्ता रुयल अंबिया वहयुन, नबियां का ख्वाब वही होती है, वही नबियां का ख्वाब भी उन्हें को अल्लाह का हुक्म हो गए।
میری نیت اور میرا ارادہ تیرے انہیں حربے نال بدل نہیں سکتا. ولا نزدیک تھا طاقت خبردار والا میرے نزدیک آئے چاہے نہیں میں 7 کنکرے 1 2 3 مرے نے سب یہ بدبخت والا والا ہے. یہ کو سنجان دے ہو وہ ڈہرکی والوں وہ باڑوں والوں سنجان دے ہو ہولے ہولے آدھے بیٹے ہرے ہرے والے تو پڑے نہ لے رکشے والے کو ٹریکٹر والے کو نہ قرآن چلا مر دیں دے نہ نبی دا فرمان چلا مر دیں دے آدھے تو کنجری دے گانے سن. یہ بدبخت نوجوان گھر بیٹھے تھی ننگے چینل دے نہ بیٹھے یہ کو قرآن سنن دی فرصت دے دے تارا یار ہے پر سنان دے ہو کہ نہ ہی کو مسیح تچ نہیں آمان دینا. خالد سومر ہوتا نماز پڑھے نہ ہویا گئے تے وہ بھی مسلمان ہیں جڑی کچی شراب پی کے مردن. بھئی یہ تو نصیب ہے یہ تو ہر کہیں دا نصیب ہے نا. اے قرآن لڑا دی شیشہ سانو ستارہ وکھلاوے. اے قرآن رحمانی شیشہ سانو ستارہ وکھلاوے. جے کوئی پڑھے آتے عمل کرے سو جنت جائی پاوے. نوجوانوں کمارے نوجوان جڑے بیٹھے ہوئے اندے نال محبت ہی میں تو کھڑے تھی کہ توبہ کرو ہے آج گانے نہ سن سو آج کنے قرآن سن سوں نہ اپنی محبت نال کھڑے تھی ہو. میں کو کوئی ضرورت نہیں تو آپ کو کھڑا کرن دی یہ تو سارے وعدہ کرن دے ہو. تکبیر تکبیر اسلام شان قرآن شان مصطفیٰ تکبیر. میرا آنا قبول ہو گیا. میں اپنے والد سے اپنے باپ سے سرخرو ہو گیا. میرے باپ کو میرا صدقہ جاریہ مل گیا. جہاں مقبر خان محمد ایوب مشتاق احمد تمہارا کھلانا قبول ہو گیا. میں تو گناہگار ہوں لیکن سید عبد الکریم شاہ کی قبر میں جنت کے پنکھے لگ گئے کہ آج اس کے بیٹے کی دعوت پر یہ محمد کے بیٹے یہ نوجوان اللہ انہیں حسن و حسن جیسی حسین جیسی جوانی عطا فرمائے. بولو نوجوانوں ابلیس کے بنو گے یا حسین کے بنو گے؟ بولو ابلیس کے بنو گے یا صدیق کے بنو گے؟ بولو شیطان کے بنو گے یا فاروق اعظم کے بنو گے؟ شیطان کے بنو گے یا ذوالنورین کے بنو گے؟ شیطان کے بنو گے یا حیدر کے بنو گے؟ پھر کھڑے ہو جاؤ پھر کھڑے ہو جاؤ. اللہ دیکھ لے یہ تیرے محبوب کے یہ بیٹے یہ کھڑے ہوئے. اے اللہ میں بھی کھڑا ہوا ہوں ہماری توبہ قبول کر لے ہماری توبہ قبول کر لے ہماری توبہ قبول کر لے اللہ ہماری توبہ قبول کر لے اے اللہ ہماری توبہ قبول کر لے اے اللہ ان کا اجرا قبول کر لے ان کو ہدایت کے راستے میں چلا دے. میں تو چوکیدار محمد دا
وقت در در نگاہوں کا سن سن کے وقت ڈال میری اتے من چاہا فلوں کا جہاز محمدی تیار کھڑا اتے مارے سڈ مہانا جہاز محمدی تیار کھڑا اتے مارے سڈ مہانا پڑھ لے کلمہ ہو جا مومن جانے جنت جانا سارے پڑھو لا الہ الا اللہ سارے پڑھو لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور نبوت صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اپنے خیمہ کے سامنے بیٹھے مسلم بن اسد بھی چلے گئے حبیب ابن مظاہر بھی چلے گئے سارے رفقا شہید ہو گئے پھر عباس کی باری آئی عون بھی گیا محمد بھی گیا ابو بکر بھی گیا عثمان بھی گیا یہ ابو بکر و عثمان کون تھے کہو حسین کے بھتیجے حسین کے بھتیجے جوان رانا قاسم بھی چلا گیا اور محمد کی لاشیں سامنے پڑی بھتیجوں کی لاشیں بھائی کی لاش سب کی لاشیں میرا حسین کربلا میں خیمے کے آگے اپنی تلوار کی ٹیک لگا کر بیٹھا ہے بہادر ہو ذرا میرے چھوٹے لختے جگر کو بھیج میں اللہ سے ملنے سے پہلے اپنے بیٹے سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لوں عبداللہ ابن حسین کو بھیجو 1.5 سالہ عبداللہ ابن حسین اپنی ننھی ٹانگوں سے لڑکھڑاتا ہوا آیا سیدنا حسین نے جھولی میں لیا جھولی میں لے کر جو ہی بوسہ دینے لگے ایک کوفی کا تیر آیا اور عبداللہ ابن حسین کے گلے کے پار ہو گیا سیدنا حسین نے اپنے لخت جگر کے خون کو یوں ہاتھوں میں لیا آسمان کی طرف دیکھا کہا اللہ اگر تو مجھ سے اس طرح راضی ہے تو میرے رب گواہ رہنا میں تیری رضا پہ راضی ہوں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور نبوت صلی اللہ لا الہ الا اللہ سارے نہیں پڑھتے ہو آج سارے پڑھ لو آج یہ درختوں کے پتے بھی یہ ہوائیں بھی یہ فضائیں بھی آسمان کی بلندیاں بھی زمین کی وسعتیں بھی اڑنے والے پرندے بھی یہ سب آج تمہارے کلمہ کے گواہ بنیں گے کل قیامت کے دن اگر موت آ گئی تو یہی کلمہ تیرے کام آئے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور نبوت صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ کون مقام ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جہاں میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ میرے نوجوان پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تمہارے محبوب کی چہرے پر داڑھی تھی تم اس داڑھی کو روزانہ اسرے کے ساتھ نالی میں ملا دیتے ہو اور کہتے ہو ہم محمد کے عاشق ہیں
چاہتا ہوں آج مجھے 20 نوجوان چاہیے، 20 نوجوان جو اپنے محبوب کو صف گنبد میں خوش کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے سرخرو کرنے کے لیے داڑھی رکھنے کا وعدہ کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جان صاحب تو نے لوٹ لیا. واہ واہ سبحان اللہ. ڈر کی والو ان چہروں کو دیکھ لو، یہ میری قبر کا سرمایہ بن گئے. میں اللہ کو قیامت کے دن کہوں گا میرے نامہ اعمال میں کچھ لیکن یہ تیری امت کے لوگ ہیں جنہوں نے میری دعوت پر تیرے محبوب کی سنت کو زندہ کیا تھا. اے اللہ، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور انہیں بھی محبوب کی سنت کے زندہ کرنے کے صدقے جنت میں بھیج دے. بیٹھ جاؤ، اللہ تمہارے ارادے کو عملی جامہ پہنا دے. آج میں کامیاب ہوں. مشتاق احمد تو کہتا ہے شاہ صاحب آپ کی ملت احسان ہے کہ تشریف لائے. میں کہتا ہوں بیٹا تو نے مجھ پر احسان کرتا. جام اکبر نے مجھ پر احسان کیا، ایوب نے مجھ پر احسان کیا. آج مجھے یہاں بلا کر آج میری قبر اور میرے حشر کو صحیح کرنے کے لیے مجھے موقع دے دیا. تمہارا احسان ہے مجھ پر، میں ساری زندگی نہیں بھولوں گا. آج میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور اللہ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں کہ جب میں یہاں سے جاؤں، میں اپنا کل جاتے ہی سوموار کے دن میں اپنا پاسپورٹ تجدید کروا کے تمہارے اس شکرانے میں اللہ کے گھر جانا چاہتا ہوں. آج مجھے کوئی پرواہ نہیں میرے قرضوں کی، آج مجھے کوئی پرواہ نہیں میرے خرچوں کی. آج میں اس شکرانے میں جو یہ لوگ، یہ نوجوان محبوب کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عمرے پہ جانے کا ارادہ کر رہا ہوں. درود شریف پڑھ. زور سے پڑھ لو بھائی، زور سے پڑھ لو. ہم محمدی، ہم صدیقی، ہم فاروقی، ہم عثمانی، ہم حیدری، ہم حسینی، ہم معاویہ کو ماننے والے، معاویہ کے تدبر کو ماننے والے، حیدر کی جرأت کو ماننے والے، حسین کی بہادری اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے کے جذبے اور عزم کو ماننے والے، ہم فاروق کے عدل کو ماننے والے، ہم عثمان کی سخاوت کو ماننے والے، ہم صدیق کی فراست کو ماننے والے، اور ہم محمد کی رسالت کو ماننے والے. ہمارا مقابل کوئی نہیں دنیا میں. ارے آؤ، جس نے آزمانا ہے آزمانو. تو خنجر آزما، ہم جگر آزمائے. دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے. دنیا کے باطلوں، ڈاکٹر خالد سومرو کے قاتلوں، ہمارا قتل ہونا اور تمہارا قتل کرنا یہ حسین کی نسبت سے ہے، یہ فاروق کی نسبت سے ہے، یہ علی کی نسبت سے ہے، یہ عثمان کی نسبت سے ہے. تم اپنی کوشش کر کے دیکھ لو، ہم اپنی کوشش کر کے